بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد محترم دوستو، آج 15 اگست ہے اور آج کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد ہوا، اور اس آزادی میں ہم مسلمانوں اور علماء کرام کا ایک اہم کردار رہا ہے، جو عموماً اکثر مسلمان جس سے ناواقف ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ جھلک علماء کرام کا کیا کردار رہا ہے یوم آزادی میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں کیا کردار رہا ہے، کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے، آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں مختصر طور پر بیان کروں۔ میرے محترم دوستوں، جب ہندوستان کی پاک سرزمین پر انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم رکھا اور وہ اپنا شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق تپا تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی۔ انگریز کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور فصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اور اسی 1857 کی جنگ آزادی میں کم و بیش 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا اور اس کے بعد ہی سے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز مورخ جس کا نام غالباً ٹامسن ہے، وہ لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن ہی کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی خالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن ہی کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن ہی کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ٹامسن ہی کہتا ہے کہ لاہور کی دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ الغرض بالآخر یہ جنگ چلتے چلتے 1920 میں
مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، انہی لوگوں کی سیاسی رہنمائی میں آخری جنگ ہوئی. اس میں بھی 500 دلاور شہید ہوئے، 14,000 علماء جیل گئے. بالآخر 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی اور یہ ملک پورے طور سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے ہماری قربانی اور آج ہم سے وفادار ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں. کیا یہ سب ہماری وفاداری کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا